اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کے طواف کے آداب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ کا طواف نماز کی طرح ہے، البتہ تم اس میں بات کر سکتے ہو، تو جو بھی دوران طواف بات کرے اس کو اچھی بات کرنی چاہیے۔ لہٰذا افضل یہ ہے کہ طواف کرنے والے کی دلی توجہ اللہ کی طرف ہو، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دعاؤں کا اہتمام ہو، جس زبان میں چاہے اپنی مرادیں حاجتیں اللہ سے مانگ سکتا ہے۔ طواف کے لیے کوئی مخصوص دعا یا ذکر منقول نہیں۔ دنیاوی بات چیت سے احتراز کرے، نہ کسی کو دھکیلے، نہ تکلیف پہنچائے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے شعر کا، اے وہ شخص جو صرف جسم اور بدن سے بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، اس کا دل اور دماغ حاضر نہیں۔ ایسی غفلت تو نے کیوں کی، اور تو کیوں لاپرواہ ہے ایسی ذات سے ملاقات میں جو ایک ہے اور بے نیاز ہے۔ ایسا طواف جس میں دل اور دماغ حاضر نہ ہو، در حقیقت کسی غم اور پریشانی کو دور نہیں کرتا۔ مقام ابراہیم علیہ السلام۔ کھڑے آدمی کے پاؤں جس جگہ پر ہوں، اس کو عربی میں مقام کہتے ہیں۔ یہاں مقام ابراہیم سے مراد مبارک پتھر ہے، جس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت اٹھا کر لائے تھے، تاکہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواریں اوپر اٹھائیں۔ دوران تعمیر حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر دیتے جاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے پتھروں کو رکھتے جاتے۔ جیسے جیسے تعمیر اوپر اٹھتی جاتی، مقام ابراہیم بھی بلند ہو جاتا۔ سب سے بڑا شرف اس پتھر کو یہ حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس پتھر کے قریب نماز کی جگہ بنا لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی آرزو پوری کی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا اچھا ہو کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، اور اسی بارے میں قرآن پاک میں آیت شریف نازل ہوئی، جس کا ترجمہ ہے، مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنا لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیت اللہ شریف کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ لیا، پھر 3 چکروں میں رمل کیا اور 4 چکروں میں عام چال چلے، پھر مقام ابراہیم کے پاس تشریف لائے اور یہ آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے کہ مقام ابراہیم کو مصلی جائے نماز بنا لو، اور اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم اور بیت اللہ آپ کے سامنے تھے۔ اس مبارک پتھر کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی چمک اور نورانیت کو ختم نہ کیا ہوتا تو ان کی چمک سے مشرق و مغرب کے درمیان سب کچھ روشن ہو جاتا۔ بہقی کی ایک اور روایت میں ہے کہ اگر بنو آدم کے گناہوں نے ان کو آلودہ نہ کیا ہوتا تو یہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز کو روشن کر دیتے۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت حسن بصری اور دیگر علماء سے منقول ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی واضح اور کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ اور جاوید معجزہ ہے کہ صدیوں سے یہ پتھر باقی ہے اور اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشانات نہیں مٹے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ، یقیناً سب سے پہلا مکان جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، یہ برکت والا ہے، اقوام عالم کے لیے موجب ہدایت ہے۔ اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات پتھر جیسی سخت چیز پر ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص اور مومن بندہ کے لیے ہر چیز مسخر فرما دیتے ہیں۔ واضح رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک سے بہت مشابہ تھے، جیسا کہ ایک صحابی حضرت جہیم بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کعبہ کی تعمیر
تعمیر قریش اور تعمیر ابن زبیر میں شریک تھے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے نشانات مقام ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے بہت مشابہ تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ طاہر کردی متوفی 1400 ہجری میں کہتے ہیں کہ پتھر میں ایک قدم مبارک کے نشان کی گہرائی 10 سینٹی میٹر، دوسرے قدم مبارک کے نشان کی گہرائی 9 سینٹی میٹر ہے۔ البتہ انگلیوں کے نشانات نہیں ہیں، جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ پتھر کسی فریم میں محفوظ نہیں تھا بلکہ کھلا ہوا تھا۔ صدیوں سے لوگ اس کو اپنے ہاتھوں سے چومتے رہے، جس کی بنا پر انگلیوں کے نشانات زائل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد واضح ہوا کہ ہر قدم کی لمبائی 22 سینٹی میٹر ہے، چوڑائی 11 سینٹی میٹر ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قد مبارک اتنا ہی لمبا تھا جتنا آج کل کسی دراز شخص کا قد ہوتا ہے۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کی بلندی مورخ کردی کی تحقیق کے مطابق مقام ابراہیم علیہ السلام کی موجودہ بلندی صرف 20 سینٹی میٹر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی اور معجزہ ابراہیمی تھا کہ کعبہ شریف کی تعمیر جیسے جیسے اوپر کی جاتی، یہ پتھر معمار کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر اٹھاتا جاتا، یہاں تک کہ اس مبارک گھر کی تعمیر پوری ہو گئی۔ اس دور میں الیکٹرک لفٹ سسٹم سے اس کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اس تاریخ انسانی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ کسی بھی نبی کے آثار اور نشانات باقی نہ رہ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس نشان کا باقی رکھنا منظور تھا، اس لیے یہ محفوظ ہے، جبکہ اس کی چوری کی بھی بہت کوششیں ہوئیں۔ نیز ہزاروں سال کی طویل مدت میں نہ جانے کتنی مرتبہ زبردست قسم کے سیلاب طوفان بھی آئے، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کے مصداق یہ مقدس مقام ابراہیم قائم ہے، جبکہ زمانہ ماضی میں اس کی حفاظت کا کوئی ظاہری انتظام نہ تھا۔ فقاہی صحیح سند سے روایت کرتے ہیں کہ جریر نامی ایک یہودی یا عیسائی شخص نے مقام ابراہیم کو چرا لیا تاکہ اس کو روم کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرے۔ اہل مکہ نے اس کی تلاش شروع کی تو جریج کے پاس سے مل گیا۔ اہل مکہ نے مقام ابراہیم علیہ السلام اس سے لے لیا اور اس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مقام ابراہیم سیلاب کی نظر ہو گیا۔ جب پانی خشک ہوا تو مکہ کی نشیبی جگہ میں مل گیا، اسے اٹھا کر لایا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اپنے دستے مبارک سے مقام ابراہیم کو اس کی اصل جگہ پر رکھا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب پتھروں کو پوجتے تھے، لیکن کسی نے بھی حجر اسود یا مقام ابراہیم کی پرستش نہیں کی، باوجود کہ کفار و مشرکین کے دلوں میں ان دونوں پتھروں کی عظمت جاگزی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حجر اسود اور مقام ابراہیم کو ہر قسم کی پرستش اور پوجا سے محفوظ رکھا۔ مقام ابراہیم کے متعلق ایک جائزہ شیخ طاہر کردی نے 27 شعبان 1367 ہجری میں اس مبارک پتھر کا تفصیلی جائزہ لیا اور نہایت دقیق معلومات ذکر کیں۔ مقام ابراہیم کے لیے 1 مربع میٹر پتھر کی بنیاد بنائی گئی، جس پر مقام ابراہیم کے سائز کا سنگ مرمر نصب کیا گیا۔ اس پر مقام ابراہیم کو ثبت کر دیا گیا۔ مقام ابراہیم کا رنگ زرد سرخ کے درمیان سفیدی مائل ہے اور سائز تقریباً چوکور ہے۔ مقام ابراہیم کا نیچے والا حصہ اوپر کے حصے سے قدرے وسیع ہے۔ مقام ابراہیم کی حفاظت، اس کی زیبائش اور رہائش کا اہتمام خلفائے مسلمین نے اپنے زمانہ میں کیا۔ اس سلسلہ کی ایک کڑی یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو چاندی کے ایک صندوق میں محفوظ کیا گیا اور اس کے اوپر ایک گنبد نما کمرہ بنا دیا گیا۔
لیکن جب طواف کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی تو یہ کمرہ ان کی راہ میں رکاوٹ اور پریشانی کا سبب بنتا۔ چنانچہ رابطہ عالم اسلامی نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کمرہ کی عمارت کو ختم کر دیا جائے اور شیشہ کا ایک خول تیار کر کے مقام ابراہیم کو اس میں رکھ دیا جائے۔ یہ تجویز سعودی حکومت نے منظور کی اور پھر شاہی فرمان کے مطابق 1387 ہجری میں اس تجویز پر عمل درآمد ہوا۔ اس طرح یہ مقام ابراہیم شاندار کرسٹل میں نصب کر دیا گیا جس کے گرد لوہے کی مضبوط جالی لگا دی گئی۔ اس کو سنگ مرمر کے ایک بڑے پتھر میں نصب کر دیا گیا جس کا طول اور عرض 130 اور 180 سینٹی میٹر ہے۔ اس اقدام سے مطاف کی جانب 15.6 مربع میٹر جگہ خالی ہو گئی، چونکہ پرانی کمرے کی عمارت نے 18 مربع میٹر جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ خادمین حرمین شریفین نے شاہی فرمان جاری کیا کہ خول کے مدنی ڈھانچے کو بدل کر پیتل کی دھات سے نیا خول بنایا جائے اور اندرونی جالی کو سونے کی پالش کی جائے۔ بیرونی جانب 10 ملی میٹر شفاف شیشہ نصب کیا جائے۔ اس شیشے کی خوبی یہ ہے کہ شدید حرارت کو برداشت کرتا ہے اور ضرب لگانے سے نہیں ٹوٹتا۔ چنانچہ ان شیشوں کو لگانے کے بعد مقام ابراہیم میں پاؤں کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے ہیں۔ مقام ابراہیم کے نیچے جو کالا پتھر نصب تھا اس کی جگہ سفید سنگ مرمر نصب کر دیا گیا تاکہ مطاف کے ساتھ سفید رنگ کی مناسبت ہو جائے۔ یہ ترمیمی عمل 20 لاکھ ریال کی لاگت سے شوال 1418 ہجری کو مکمل ہوا۔ مقام ابراہیم کا بوسہ لینا یا استلام کرنا حجر اسود اور رکن یمانی کے ساتھ خاص ہے کہ مقام ابراہیم کا بوسہ لینا یا اس کا استلام کرنا درست نہیں۔ اس کی فضیلت تو یہی ہے کہ اس کو مسلح بنا دیا گیا ہے۔ حجر اسود کا بوسہ لینا اور رکن یمانی کا بوسہ لینا استلام کرنا تو ان کے ساتھ خاص ہے۔ مقام ابراہیم کا بوسہ لینا اس کا استلام چھونا درست نہیں۔ اس کی فضیلت تو یہی ہے کہ اس کو مسلح بنا دیا گیا ہے۔ اس لیے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مقام ابراہیم کو چھو رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم کو اس کے چھونے کا حکم نہیں دیا گیا، اس کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عطا کے نزدیک مکروہ ہے کہ کوئی شخص مقام ابراہیم کا بوسہ لے یا اس کو چھوئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس کو چھونے کا۔ واضح ہے کہ اہل علم حضرات مقام ابراہیم کو چھونے یا بوسہ لینے سے اس وقت روکتے تھے جب وہ کھلا ہوا تھا، اور اب تو وہ خول کے اندر بند کر دیے گئے تو اس خول کا بوسہ لینا یا چھونا اور بھی زیادہ کراہت کا باعث ہے۔